ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمیں ہمارا بھولا ہوا عہد جو ہم نے رب ذوالجلال سے کیا تھا یاد دلا رہے تھے محترم جناب پروفیسر فخیم نقوی صاحب۔ یہی ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس پر چل کر ہم اپنا عہد زیریں بازیاب کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا کی محکوم قوموں نے آزادی کسی ایک استعماری طاقت سے حاصل کی تھی، پاکستانیوں نے آزادی دو طاقتوں سے حاصل کی تھی۔ ہم نے اپنا ملک انگریز اور مذہب ہندو سے آزاد کروایا تھا۔ افسوس آج یہود کو یاد ہے کہ ان کا ملک اسرائیل جداگانہ مذہب کے نام پر دو قومی نظریے کے نام پر بنا ہے، لیکن ہم یہی بات بھول گئے۔ آج دو قوموں کی نہیں 100 قوموں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو ہمارے شعراء نے یہ کہا، یہ سندھ، یہ کلات، یہ پنجاب کی زمین، یہ کہکشاؤں انجموں مہتاب کی زمین، جنگ آزما شجاع جوانوں کی زمین، بلوچیوں کی اور پٹھانوں کی سرزمین، اجداد کی سنہری روایات کی زمین، یہ معجزات اور کرامات کی زمین، یہ یادگار قاسم و سلطان و غزنوی ہے آج تک یہ محضر عرفان و آگہی۔ اقبال کو بھی عشق کی نعمت یہی ملی، لیکن آج ہم سب مل کر اپنے ہی آباء و اجداد کے لہو کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دو قومی نظریہ اپنے ہاتھوں من و مٹی کے نیچے دفن کرنے کے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر محفوظ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل اور معزز حاضرین، آج کا یہ سیمینار کہ نظام میں تبدیلی کیسے، تنظیم اسلامی سانگلہ ہل کی طرف سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اسی کے حوالے سے میں اس بات کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ نہ مجھے اس سیمینار میں شرکت کی دعوت دی بلکہ کچھ اظہار خیال کا موقع بھی دیا گیا ہے۔ نظام سے مراد کیا چیز ہے؟ نظام جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ نظام سے مراد کسی بھی علاقے کے صاحب اختیار لوگوں کا اجتماعی طور پر ان قوانین اور ان قواعد و ضوابط کو اکٹھا کرنا ہے جن کے مطابق اس علاقے کے لوگ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، یہ نظام کہلاتا ہے۔ نظام کو اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو دنیا میں دو طرح کے نظام ہیں، ایک الہامی نظام ہے اور دوسرے غیر الہامی نظام ہے۔ الہامی نظام سے مراد وہ نظام ہے کہ جو نظام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعہ سے اس دنیا تک پہنچایا ہے، ان کو ہم الہامی نظام کہتے ہیں۔ جبکہ غیر الہامی نظام سے مراد وہ نظام ہے کہ جو قدرت کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں کی طرف سے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جہاں بھی ان کا جو علاقہ زیر اقتدار ہے اس کے رہنے والے لوگ جن قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو لوگوں کا بنایا ہوا نظام غیر الہامی نظام کہلاتا ہے۔ الہامی نظام کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں تورات کی شکل میں یہ نظام نظر آتا ہے۔ یعنی تورات جو ہے یہ ایک باقاعدہ نظام ہے قدرت کا جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نازل فرمایا۔
اور اگر غیر الہامی نظام کو دیکھیں تو سب سے پہلا نظام حمورابی کا نظام نظر آتا ہے. یعنی یہ دو نظام ہیں جن کی ہم تاریخی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ الہامی نظام میں تورات ایک نظام کی شکل میں ہے اور غیر الہامی نظام میں حمورابی ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک باقاعدہ نظام تشکیل دیا تھا. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے یا تورات کا جو نزول ہوا ہے، تو اس نزول کے وقت یا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت دنیا میں اور بھی آبادی تھی، وہاں پہ کیا نظام تھا؟ یعنی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی کتاب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تو اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے جہاں جہاں پر بھی لوگ تھے، ہند کا علاقہ تھا، افریقہ کا علاقہ تھا یا اور بھی دنیا کی آبادی تھی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم کیا تھا؟ تو ان علاقوں میں چونکہ آبادی ابھی تک انتہائی کم تھی، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ صرف انبیاء کو بھیج دیا اور ان کو ایک کوئی باقاعدہ نظام نہیں دیا، بلکہ وہ انبیاء چند بنیادی عقائد کی تعلیم دے دیتے، چند اس وقت کی ضرورت کے مطابق احکام بتا دیتے، تو وہ لوگ اسی کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے. جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان بھی بڑا قدیم علاقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ہادی بنا کے بھیجا ہے. تو ہادی بنا دینا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک باقاعدہ نظام دینا یہ ایک الگ بات ہے. تو باقاعدہ نظام جو قدرت کی طرف سے دیا گیا ہے وہ تورات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن وہ نظام بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قوم کو دیا جس قوم کو بنی اسرائیل کا نام جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا الہامی نظام جو ہے وہ دیا ہے. لیکن بعد میں جب آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ضروریات زندگی کے تقاضے، ان میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی بنائے ہوئے نظام میں خود ہی تبدیلی کر دی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو انجیل میں بنیادی طور پہ تو تورات ہی کا نظام تھا، لیکن کچھ احکام کی تبدیلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مطابق کر دی. لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آیا اور آپ کی بعثت کا ایک عالمگیر تقاضا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پورے نظام کو تبدیل کر دیا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظام کی تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ نظام کی تبدیلی کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ لوگ جہاں پہ آبادی ہو ان لوگوں کے تقاضوں کی ضرورت محسوس ہو، ان لوگوں کا دائرہ کار اس میں وسعت پیدا ہو، حالات میں تبدیلی آ جائے، تو ان ضروریات کے پیش نظر ایک نظام کی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اپنے ہی بنائے ہوئے نظام میں تبدیلی کر دی، اور وہ نظام کی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، لہذا ایک ایسا نظام جو ہے وہ بنیادی طور پہ وضع کر دیا، اور اس نظام کے ایسے قواعد جو ہے وہ بنیادی طور پہ وضع فرما دیے، اس کے ایسے ماخذ جو ہے وہ مقرر کر دیے کہ جن میں اتنی زیادہ لچک پیدا کر دی کہ اب قیامت تک نظام تو نہیں بدلے گا، لیکن ان قواعد و ضوابط کے مطابق اس نظام کے مسائل میں تبدیلی جو ہے وہ اہل علم، اہل حل و عقد، ان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس نظام میں تبدیلی جو ہے وہ کر سکیں. لہذا یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ان احکام میں تبدیلی لے آتے ہیں جو بظاہر قرآن مجید کے ہمیں خلاف نظر آتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مثلا مؤلفۃ القلوب جو ہے یہ مصارف زکوٰۃ میں شامل ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے وہاں
بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ مؤلفۃ القلوب بھی مصارف زکوٰۃ میں ایک مصرف ہے. مؤلفۃ القلوب سے مراد یہ ہے کہ ایسا غیر مسلم جو صاحب نصاب ہے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا ایسا نو مسلم جو صاحب نصاب ہے آپ تالیف قلوب کے لیے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دو نان مسلم یا نو مسلم تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں زکوٰۃ میں سے حصہ دیجئے، قرآن مجید میں ہمارا حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. لیکن آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں نے آپ کو حصہ نہیں دینا، اب آپ کی مرضی ہے اسلام میں رہیں اور آپ کی مرضی ہے کہ اسلام میں نہ رہیں. اسلام میں رہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں رہیں گے تو عمر کی تلوار آپ کا فیصلہ کرے گی. یعنی ایک اصول جو تھا قرآن مجید کے اصول کے مطابق، مقاصد شریعت جو ہے فقہا نے وضع فرما دیے، ضمنی ماخذ جو ہے شریعت کے وہ وضع کر دیے گئے، استحسان کا اصول وضع کر دیا گیا، سد و ذرائع کا اصول وضع کر دیا گیا، استصحاب جو ہیں وہ مقرر کر دیا گیا. ان قواعد کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ اب آپ نے اس نظام میں جو تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے وہ حالات و واقعات کے مطابق آپ نے خود کرنی ہے. اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ عام انسان کی نہیں لگائی، بلکہ فرمایا فلولا فرقۃ، فلولا ایسی آیت ہے کہ جی ہاں فلولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ آپ میں ضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس جماعت کو دین میں تفقہ حاصل ہونا چاہیے. یعنی ایک عام انسان جو ہے وہ دین میں تفقہ حاصل نہیں کر سکتا، لہذا جماعت کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب تک یہ جماعت جو ہے تفقہ فی الدین والی قائم رہے گی، وہ جماعت مصادر شریعہ کے مطابق، مقاصد شریعہ کے مطابق، وقت کی ضروریات کے مطابق اسلام کے نظام کو اپ ڈیٹ کرتی رہے گی، تو پھر یہ نظام ٹھیک ہوگا. اور اگر اسے اپ ڈیٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ لوگوں کے لیے مسائل بنتے چلے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک ایسا نظام دے دیا تھا کہ جس نظام کو اپ ڈیٹ کرنا یہ فقہا کی ذمہ داری تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ فقہا نے اسے اپ ڈیٹ جو ہے وہ تو کرنے کی کوشش کی، لیکن عملی طور پہ لوگ اس کے فوائد حاصل نہ کر سکے اس اپ ڈیٹ کے، کہ جو فقہا تجاویز پیش کرتے رہے، مسائل کتابوں میں بیان کرتے رہے، تو جب عملی طور پہ وہ اپ ڈیٹ نہ ہو سکے تو لوگ اسلام سے دور ہونا شروع ہو گئے. اور پھر غیر مسلم جو لوگ جو ہیں وہ اسلام کو لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کی بجائے نظام میں تبدیلی انہوں نے بھی اپنی طرف سے کرنا شروع کر دی. چونکہ اسلام عملاً جو ہے خلافت راشدہ کے بعد اس کا نفاذ مکمل طور پر نہیں ہوا، تو لہذا غیر مسلموں نے کیا کیا کہ اسلام کے متبادل ایک نظام پیش کرنے کی کوشش کی، اور وہ نظام معاشی نظام پیش کیا جسے کیپٹلزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، سوشلزم، کمیونزم، یہ سب نظام اسلام کو ہیج کرنے کے لیے، اسلام کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے پیش کیے. سیاسی نظام جو ہے وہ جمہوریت کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن یہ معاشی نظام ہو، سرمایہ دارانہ نظام ہو، سوشلزم ہو یا جمہوریت کا نظام ہو، یہ سارے کے سارے نظام جو ہیں وہ آج دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں. جمہوریت جو ہے وہ سیاسی نظام ہے، لیکن یہ نظام بھی جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور جمہوریت جو ہے وہ ناکام اس لیے ہو گئی کہ جمہوری طاقتیں جو ہیں یا جمہوری طریقوں سے منتخب ہونے والا انسان وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، میں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں. وہ خود کو اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں کہتا. اور جب انسان ایک نظام کے تحت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا، تو جب وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا چلا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے ایک بڑے حکومت کے اعلیٰ سربراہ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اپنا ڈیوریشن پورا کرنا چاہیے، بعد میں ہمارا احتساب ہونا چاہیے. تو اب 5 سال تک ایک آدمی جتنی چاہے کرپشن کرتا چلا جائے، بعد میں اس کا کیا احتساب ہونا ہے؟ وہ یہاں پہ رہے نہ رہے، اس احتساب کا کیا فائدہ؟
اصل میں اسلام جو ہے اس حوالے سے وہ ایک ایسا احتساب پیش کرتا ہے اور ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ اسلام میں ہر انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے مسئول ہے. یعنی جمہوریت میں سربراہ صرف جو ہے وہ مسئول ہے پارلیمنٹ کے سامنے، لیکن اسلام کا جو تصور ہے سیاسی نظام کا، نہ صرف سیاسی نظام کا بلکہ تمام نظام ہے زندگی کا، اس میں یہ ہے کہ اسلام اپنے اللہ کے سامنے مسئول ہے. اور یہ تصور جو ہے یہ جمہوریت کے تمام تصورات سے سب سے بالا تر ہے. اس لیے کہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا، آدمی سوچتا ہے جب میں پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں گا تو مسئول ہوں گا، نہیں سامنے پیش ہوں گا تو مجھے مسئولیت کی کیا ضرورت ہے. لیکن اسلام کا یہ جو تصور ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، ان میں ایک کامن پرسن سے لے کر ایک سربراہ ہیڈ آف اسٹیٹ تک اسلام یہی تصور پیش کرتا ہے کہ آپ تنہائی میں ہیں، آپ اجتماعی زندگی میں ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ اپنے ہر کام کے حوالے سے اپنے اللہ کے سامنے جواب دیں. تو لہذا انقلاب یا نظام میں تبدیلی جو ہے اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی بھی نظام کے مقابلے میں ایک بہتر نظام جو ہے وہ پیش کیا جا سکے. تو بحمد اللہ اسلام کا نظام جو ہے یہ دنیا کے تمام نظام ہے زندگی سے بہتر ہے، دنیا کے تمام نظام ہے زندگی سے افضل ہے. لیکن شرط صرف اس بات کی تھی، ضرورت اس بات کی تھی کہ علماء جو ہیں یا اہل علم جو ہیں یا فقہا جو ہیں اسے اپ ڈیٹ کرتے رہیں. آج جو ہیں اگر ہم یہ چاہیں کہ جمہوری طریقوں سے نظام میں تبدیلی ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہم جمہوری طریقوں سے نظام میں تبدیلی جو ہے وہ کر سکیں، اس لیے کہ جمہوری طریقوں سے نظام میں تبدیلی ناممکن حد تک ہے. اور اس کی بڑی مثال میں یہ پیش کروں گا کہ ابھی ہمارے ہاں ایک جماعت ہے جو بڑی تیزی سے پروان جو ہے وہ چڑھ رہی ہے. پہلے تو اس کے پاس لوگ نہیں تھے، اب لوگ دھڑا دھڑ اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جب دھڑا دھڑ لوگ شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ کرپٹ لوگوں کو اپنے آپ میں شامل کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا کہ میں فرشتے کہاں سے لے کے آ جاؤں آسمان سے، انہی لوگوں کو میں نے اپنی جماعت میں شامل کرنا. تو جب وہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی حکومت جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے تو ان میں وہ تصور مسئولیت تو پیدا نہیں ہے کہ جو تصور مسئولیت اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ تو ایک پلیٹ فارم تبدیل ہو جائے گا، نظام تبدیل نہیں ہوگا، پلیٹ فارم تبدیل ہوگا اور وہی لوگ اقتدار میں آ کے اپنی مشن کے مطابق جو بھی ان کا مقصود ہے اس مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو لہذا نظام میں تبدیلی جو ہے وہ کس صورت میں ممکن ہے؟ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو صحیح اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. اور سب سے بڑی ہماری جو ہے بدبختی کہہ لیں یا ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ آج ہماری جو اسلام پسند جماعتیں ہیں اگر ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ آج تک اپنی جماعتوں کے اندر کوئی اجتہادی ادارہ نہیں بنا سکی. یعنی جس کی بڑی ضرورت ہے اجتہادی ادارے کی. دنیا کا ہمارے ہاں جتنی بھی اسلام پسند یا اسلام کے نام پر قائم شدہ جماعتیں ہیں اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے جی کہ آپ کے پاس نظام کیا ہے جس نظام کو آپ نافذ کریں گے تو وہ قطعاً جو ہے وہ ایسا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گی کہ ہمارا متبادل جو ہے وہ کیا انتظام کیا ہے. صرف نظام مصطفیٰ کہہ دینا یا اسلامی نظام کہہ دینا یہ کوئی بات نہیں ہوتی. آج دنیا کے نظام فیل کیوں ہو جا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے نظام اس لیے فیل ہو رہے ہیں کہ چونکہ آج ہر نظام کا دائرہ کار کی اتنی بڑی وسعت ہو گئی ہے کہ اس نظام کو پوری دنیا پہ چلانا جو ہے یہ لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے. گلوبلائزیشن جو ہے اس نے دنیا کے نظاموں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اب اسلام میں ہی اگر آپ دیکھیں اسلام کا جو معاشی نظام ہے یا خرید و فروخت کا نظام ہے اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ چیز موجود ہو تو پھر اس کی خرید و فروخت ہوتی. یعنی شے کا موجود ہونا جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر آپ ای کامرس کو دیکھیں تو یہاں پہ تو چیز کا وجود جو ہے وہ نہیں ہوتا. ایک آدمی زبانی طور پہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز ہے یہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کی تصویر ہے بس دیکھ لیں تو کیا شرعاً جو ہے اس کی بیع ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے.
تو آج ضرورت یہ ہے کہ جدید جو ہمارے معاشی تقاضے ہیں، جو معاشی لوازمات ہیں، ان لوازمات کے مطابق اسلامی نظام کو سب سے پہلے پیش کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ ہمارا جو اسلام کا نظام ہے وہ ہمارے جدید تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. تو ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ نظام میں تبدیلی کے لیے ایک اہم چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ جب تک ایک نظام کی تبدیلی کے لیے جمہوری طریقہ کار تو ہے، جب تک عوامی سپورٹ جو ہے کسی نظام کو متبادل پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگی، اس وقت تک ایک نظام میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ہمارا ملک جو ہے اس میں بڑی مشکل ہے. جیسے شاہ صاحب نے بھی پہلی بات کی کہ ہمارے ہاں مختلف سیاسی یا دینی جماعتوں کا وجود، دینی گروہوں کا وجود، یہ انقلاب میں یا نظام کی تبدیلی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لیکن بہرحال اگر ایک آدمی اچھا نظام پیش کرے، اسلام کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے. بہرحال نظام میں تبدیلی میرے خیال کے مطابق یہی ہے کہ اسلام ہی کو اپ ڈیٹ کر کے جتنی مشکلات ہیں، جتنے نئے تقاضے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور عوامی سپورٹ جو ہے وہ دیکھیں، عوام ان کے فوائد کو دیکھیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز نظام میں بہتر تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو بہتر تبدیلی لانے کے لیے جو بھی کوئی آدمی کوشش کرے اس کو کامیابی کا عمرانی سے نوازے. ہمارے نظام میں تبدیلی کے لیے پاکستان میں موجود ہر دینی، مذہبی، سیاسی اور غیر سیاسی پارٹیز کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے باوجود بھی کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر کامل اتفاق کرنا ہوگا. اسی سے اس قوم کا کارواں آگے بڑھے گا، ورنہ ترقی معکوس ہی رہے گی اور قوم سراپا زوال رہے گی. یاد رکھیے، نظام میں تبدیلی عمل میں تبدیلی کے بغیر ناممکن ہے. اور عمل میں تبدیلی کیسے آئے؟ اس کے لیے قوم میں فکر کی وحدانیت ہونا ضروری ہے، اور فکر و وحدانیت کے لیے تفرقہ بازی، خواہ وہ مذہبی میدان میں ہو یا لسانی، گروہی ہو، صوبائی ہو یا برادری کی بنیاد پر، اس کا مکمل خاتمہ ضروری ہے. اور اس تبدیلی کے لیے ہمیں عزم مصمم کرنا ہوگا. اب میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر طارق زمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، صدر انجمن خدام القرآن ڈسٹرکٹ فیصل آباد، جناب رشید عمر صاحب، جناب فہیم نقوی صاحب، ڈاکٹر محفوظ صاحب، امجد علی قادری صاحب اور تمام حاضرین، السلام علیکم. ایک تو اس موضوع کے حوالے سے ہی یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آزادی کے 64 سال گزرنے کے باوجود ہم ابھی تک انہی بھول بھلائیوں میں ہیں کہ نظام کی تبدیلی کیسے. قوموں کی زندگی میں یقیناً 64 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتے، لیکن یہ بات ماننی چاہیے کہ بہرحال یہ کوئی اتنا چھوٹا عرصہ بھی نہیں ہوتے کہ ہم 64 سال کے بعد بھی اس بحث کے اوپر متفق. آج کا یہ موضوع یقیناً اس حوالے سے ریلیونٹ بھی ہے، زندہ بھی ہے اور برمحل بھی ہے کہ آج ہر طرف انقلاب انقلاب کی باتیں اور تبدیلی تبدیلی کے نعرے لگ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام یقیناً اس نظام سے کہ جو ان کے بنیادی مسائل کا کوئی حل پیش نہیں کر سکا، جو ان کے بنیادی دکھوں کا مداوع نہیں کر سکا، اس حوالے سے کوئی خاص ان کو چیز حاصل نہیں ہو سکی. ایک طرف تو وہی دو جماعتی سیاسی نظام ہے جس میں باری کا ایک سسٹم چل رہا ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان ذائقے کی تبدیلی کے لیے ایک اشرے کے لیے فوج آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم پھر انہی بھول بھلائیوں کے اندر ہیں. کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن موضوع کی جو موضوعیت ہے اور اس کے اوپر بات تبھی ہو سکتی ہے جب حال پہ بات ہو سکے. میں نے خطبہ استقبالیہ میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اس پروگرام کے اوپر، اس موضوع کے اوپر سیمینار کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ انقلاب کے برانڈ کو لے کے بے شمار جماعتیں اس ٹائم میدان میں ہیں. ان میں سب سے پاپولر جماعت جس کی جانب اشارہ کیا محترم ڈاکٹر محفوظ صاحب نے،
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو پروگرام لے کے وہ اٹھے ہیں وہ عین برمحل پروگرام ہے. اگر اسلام کے آپ سبسٹنس کے اوپر بات کریں تو اسلام انہی باتوں کی ترغیب دیتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر قانون کی عملداری ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگوں کے بنیادی مسائل کا حل ہونا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ غریب اور امیر کے بچے کو کسی ایک ہی اسکول کے اندر پڑھنا چاہیے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام کے جو حکمران ہیں انہیں عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے. یہ کپتان صاحب کا پروگرام عین اسلامی ہے. میں یہ بات اعلانیہ کہتا ہوں کہ اس کے اگر سبسٹنس پہ آپ دیکھیں تو یہ عین اسلامی ہے. لیکن کپتان صاحب ایک بنیادی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ جس ٹیم کو لے کے اٹھے ہیں، وہ جس ٹیم کو اس کی ایگزیکیوشن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ معاشرے کا وہی سٹف ہے جس کو یہ معاشرہ ریجیکٹ کر چکا ہے. ان کے ساتھ جن انقلابی لوگوں نے جو ان کے ساتھ اٹھے وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن گزشتہ ایک مہینے کی آپ ڈیولپمنٹس دیکھ لیجئے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں الیکٹیبلز چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑا. تو پھر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ کپتان صاحب پھر آپ سیاست کیجئے، پھر آپ انقلاب کی بات نہ کیجئے. جس انقلاب کا دعویٰ لے کے آپ اٹھے ہیں وہ کسی اور چڑیا کا نام ہے، وہ کسی اور چیز کا نام ہے. صرف دو باتیں میں صرف کہوں گا کہ جو لوگ آج ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ چودھری، یہ وڈیرے، یہ لغاری، یہ سردار، وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہ پولیس کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. لغاری خاندان کے صاحبزادے کبھی اس بات کو اجازت دیں گے کہ چوٹی زیریں کے پولیس اسٹیشن کے اندر ان کی مرضی کا بغیر ایس ایچ او یا تحصیلدار لگ جائے؟ نیور، یہ کبھی نہیں ہوگا. تو اس فریب سے بھی نکلنا پڑے گا. اب اس کے بعد بات کرنی ہے کہ پھر اصل چیز کیا ہے. یہ نظام تو عوام کے ان دکھوں کا مداوع نہیں کر سکا. محترم حاضرین، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ لوہے کی گرمی ہے جہاں پہ چوٹ لگانی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جہاں پہ صاحب رائے افراد کو آگے آنا ہے. جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں، جو لوگ دین کا علم لے کے اٹھے ہیں، اور جن لوگوں نے اس حوالے سے تنظیمیں بنائی ہیں، یہی وہ وقت ہے کہ ان لوگوں نے میدان عمل میں اترنا ہے. ڈاکٹر محفوظ صاحب نے ایک بات کی کہ سیاسی اور عوامی جماعتوں کے اندر اس حوالے سے اتفاق رائے نہیں ہے. وہ میرے استاد ہیں، تاریخ کا ان کا علم ہے. میں صرف یہ یاد دہانی کراتا جاؤں کہ جب پاکستان میں قیام پاکستان ہو گیا تو علماء کرام کے اوپر یہی پھپتی کسی گئی تھی کہ جناب کون سا اسلام. اور اس وقت کے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دے دیا تھا، اور 22 نکات پہ مشتمل ایک متفقہ لایا عمل ترتیب دے دیا گیا تھا. اور نہ صرف وہ ترتیب دیا گیا بلکہ جماعت اسلامی کے بانی سید مودودی علیہ رحمہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی کوششوں سے اور دوسرے علماء کرام کی کوششوں سے اس کو آئین کی بیسک ڈاکومنٹ میں شامل کر دیا گیا، جسے آج ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں. اور قرارداد مقاصد یہ ہے کہ اس کے ڈرافٹ کے بغیر اب مملکت خداداد کے اندر کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس میں بعد میں ترامیم ہوئی، حدود آرڈیننس آیا اور بہت کچھ آیا. تو یہ چیز تو تقریباً طے ہے. 22 نکات موجود ہیں آئین کے بنیادی ڈاکومنٹ کے اندر، قرارداد مقاصد کی شکل میں وہ موجود ہیں. اب بات ہے ایگزیکیوشن کی، اب بات ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی. وہ پتھر اب کس نے اٹھانا ہے؟ یہ بات بھی طے ہو گئی کہ عوام الناس تبدیلی کے آرزومند ہیں. لوگ جو ہیں ایک نیا انقلاب، ایک نئی جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں. لوگ کسی ایسے نظام کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ یاد کیجئے اس تحریک پاکستان کے اس منظر کو جب ایک نعرہ لگا تھا، بر صغیر کے طول و عرض میں ایک نعرہ لگا تھا. وہ صرف نعرہ نہیں تھا، وہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ بھی تھا. ہم نے اس وعدے کے ساتھ اس خطہ زمین کو حاصل کیا تھا. عبادات تو بر صغیر میں بھی ہو رہی تھی. ہمارے نماز روزے کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. صرف وہ ایک سکھا شاہی کا دور ہے جس میں مسجدوں کو استبل بنایا گیا. ادروائز متحدہ ہندوستان میں عبادات پہ کوئی پابندی نہیں تھی. عبادات بھی ہو رہی تھی، زکوٰۃ بھی دی جا رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. بلکہ ایون آج بھی جو ہندوستان کی ہم نے اسے کفر کی ریاست کہتے ہیں، وہ حج کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. ان کا حج جو ہے وہ ہمارے سے سستا ہے. تو پھر ایسی کون سی ضرورت پڑی تھی کہ ہم ایک علیحدہ خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے چل پڑے؟ تو محترم حاضرین،
ایک علیحدہ خطہ زمین چاہیے تھا اپنے ان آدرشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اپنے اس اسلام کو عملی طور پہ نافذ کرنے کے لیے۔ وہ نہ صرف وعدہ ہم نے عوام الناس کے ساتھ کیا تھا بلکہ اللہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ہم نے اس وعدے کو وفا نہیں کیا۔ ہم نے اس وعدے کی بنیاد پہ اس خطہ زمین کو حاصل کیا۔ جب ہمیں یہ خطہ زمین مل گیا اس کے بعد ہم نے اس پہ وہی روایتی سیاسی اور جاگیرداری نظام کو فروغ دیا۔ سیم یہی داستان قائد اعظم کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ ان کے پاس بھی لوگ نہیں تھے، انہوں نے سمجھوتا کیا اور خود ان کی بات آن ریکارڈ موجود ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ ان لوگوں کو ساتھ ملانا اس وقت مجبوری تھی، لیکن جب یہ مملکت خداداد حاصل ہو گئی تو پھر اس کے جو ارباب حل وقت تھے اس پہ ان کے اوپر یہ لازم تھا کہ اس دین کی اصل روح کے مطابق اس کو نافذ کیا جاتا۔ ہم سے وہ غلطی ہوئی۔ اب پھر کیا کیا جائے؟ یہاں پہ ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات کے اوپر ہم سب کا اتفاق رائے ہے، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت کے سب سے سچے انسان ہیں۔ وہ بھی تو ایک انقلاب کے داعی تھے۔ وہ اپنے گھر سے اکیلے نکلے تھے۔ جب وحی نازل ہوئی پہلی وحی تو آپ کانپ رہے تھے اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوا اس کے 22 سال کے بعد تو مورخین کے مطابق ان کے ساتھ 1,44,000 لوگ تھے۔